اس کے ساتھ سسٹر جی نے یہ بھی کوٹ کیا ہے کہ ایمان جو ہے اعمال کے بغیر مردہ ہے جو یعقوب کے خط میں درج ہے، انجیل مقدس کا حصہ وہ. تو یہ براہ راست نجات کا سبب نہیں ہے، لیکن یہ تزکیہ نفس ہے آپ کو جو اپنے بارے میں کہ آپ صرف جسم نہیں ہیں اس کے لیے مدد کرتا ہے. آپ اندر جھانکتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ صرف گوشت کا لوتھڑا نہیں ہیں، آپ کے اندر روح بھی ہے. یہ آپ کو موقع دیتا ہے روزہ عبادت اور خدا کے اور قریب جانے کا نظریہ. ناظرین، آپ کی پسندیدہ پروگرام یہ سچ کا سفر میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. آپ کو آداب کہتے ہیں. اور آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں انہوں نے ریسنٹلی ایم فل کیا ہے ایجوکیشن میں. آپ ان کو جانتے ہیں لیکن کیمرہ بھی ان کی طرف نہیں جا رہا، سسپینس باقی رکھنا. اور لیکن پروگرام بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ مسیحی تصور نجات میں روزے کا کردار، اور ہم نے ان کو دعوت دی ہے کہ وہ اپنے اس ایم فل کے سفر کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں اور پھر اس کرٹیکل موضوع کے اوپر ہم گفتگو کریں گے. جی سسٹر ڈولینا، خوش آمدید. تھینک یو سہیل بھائی. آپ بتائیے آپ اس کے بارے میں. ایم فل ان ایجوکیشن بیسیکلی جو تھیسس تھا وہ بیسڈ کرتا تھا امپیکٹ آف اے آئی آن ایجوکیشن. تو ٹیچنگ پریکٹس پہ کیا اس کا امپیکٹ ہے اس لحاظ سے جو ہے یہ ایم فل کیا گیا، جس کی لیے کوانٹیٹیو کم کوالیٹیٹیو ریسرچ جو ہے وہ کی گئی تھی، اور جس کا فیڈ بیک جو ہے وہ بہت ہی پازیٹیو آیا تھا، اور اس میں مین ویلیو میں ڈفرینس بھی آیا تھا. تو خداوند کے فضل سے ایک اچھا جو ہے وہ جرنی رہی، جس میں ہم نے یہ ایویلیویٹ کیا، یہ ہم نے فائنڈ آؤٹ کیا کہ اے آئی جو ہے اٹس دا نیڈ آف دا ٹائم اینڈ وی نیڈ ٹو اکوپ آور سیلف ٹیکنالوجیکلی ایز ویل، تاکہ ہم جو ہے کوپ کر سکیں ورلڈ کے ساتھ. اور ایون ان پاکستان آلسو جو ہے ہمیں آگے بڑھنے کے لیے اٹس ویری مینڈیٹری کہ ہم جو ہے اے آئی کے ٹولز اور اس کے اکوپمنٹ کو ایجوکیشن کے پلیٹ فارم پہ یوز کریں. اور ریلیجن کے حوالے سے کیا ہے؟ ریلیجن کے حوالے سے بھی ڈیفینیٹلی آپ کو ریسرچ اور لٹریچر ریویو کے لحاظ سے ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے، جہاں پر آپ جو ہے بہت کچھ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں، لرن کر سکتے ہیں، اکوپ کر سکتے ہیں. بیسیکلی اس میں 2 ڈومینس تھے جس میں ہم یہ بھی فائنڈ آؤٹ کر رہے تھے کہ آئدر یہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹیو ہے. تو ہم نے یہ بھی ایویلیویٹ کیا کہ جیسے چیٹ جی پی ٹی ہے، تو ایوری انفارمیشن دیٹ از پرووائڈیڈ آن چیٹ جی پی ٹی از ناٹ کریکٹ. تو پھر ہمیں جو ہے ہمیں ریسرچ کے پیرامیٹرز ہمارے ایسے ہونے چاہیے کہ جہاں سے ہم جو بھی انفارمیشن لے رہے ہیں وہ اوتھینٹک ہو. تو اوتھینٹک جو انفارمیشن ہے وہ ڈیفینیٹلی آپ کو ہیلپ کرتی ہے کہ آپ جو ہے اچھے ریزلٹس جو ہے وہ ڈرا کریں. تو ہم نے پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں انفلوئنس پر اس پر غور کیا. زبردست. یہ ہمارے جو ایتھولوجیکل اسٹڈیز کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس، ان کے لیے بہت اچھا ہے کہ چیٹ جی پی ٹی یا اے آئی کے جتنے بھی ٹولز ہیں ان کی مدد کر سکتے ہیں. تھوڑا سا ایکسپوجر رہا، اور اس میں یہ کہ مسیح گیت بڑے اچھے بن جاتے ہیں. اردو میں تو اتنے اچھے نہیں، لیکن انگلش میں بڑے اچھے بن جاتے ہیں. پھر گرافکس میں، موشن گرافکس میں اس کا بڑا اچھا عمل دخل ہے، اور بہت ٹائم بہت بچا رہا ہے یہ. جی، ٹائم سیونگ کے لحاظ سے بہت اچھا. تو اب آتے ہیں ایک کرٹیکل ٹاپک ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے شو میں ہم بات وہ کرتے ہیں جو دوسری جگہوں پر نہیں ہو رہی. یہ سب کو معلوم ہے، گاسپل میں اور اولڈ ٹیسٹ میں بھی ہے، حبقوق کی کتاب میں ہے اس کا ذکر. اور ہمیں نظر آتا جاتا ہے کہ مسیح نے بھی فرمایا ہے کہ کوئی باپ کے پاس نہیں جا سکتا سوائے میرے. پھر پولس رسول اس طرف جنہیں رسالت جناب مسیح نے ان کو دی ہے، ان کو یہ اس چیز سے فیضیاب کیا ہے، وہ بھی مسیح کی صلیب کی طرف، مسیح کی ذات کی طرف، مسیح کی ریزرکشن کی طرف نجات کے لیے ہمیں اس بات کی بشارت دیتے آئے ہیں. لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ ہمیں کلیسیائی سسٹم کے اندر روزے بھی نظر آتے ہیں، اور کچھ کلیسیاں ہیں وہ 40 دن کے روزے رکھنا پسند کرتے ہیں، لیکن عام لوگ بھی رکھتے ہیں. اور پھر وہ سوال کرتے ہیں ہم یا ان لوگوں سے جو جن کو خدا نے کوئی مقام دیا ہے کہ وہ کلیسیا کے لیے کسی بھی طریقے سے خدمت کر رہے ہو، تو وہ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ روزہ کیسے، کتنے بجے سے کتنے بجے تک ہونا چاہیے، اس کا فیصلہ کس نے کیا، مسیحوں کے لیے کیوں ضروری ہے، مشرقی کلیسیاؤں نے روزوں کی تعلیم اور پریکٹس کب اور کس طرح کی، اور یہ ہم تک کیسے پہنچے، خاص طور پر ہمارے لیے.
بیسیکلی اگر ہم اسٹارٹ کریں کہ روزہ جو ہے، جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ آپ کو نجات نہیں دلاتا. نجات 100% جو ہے وہ ایمان سے ہے. اور بائبل میں ہمیں یہ بھی تعلیم ملتی ہے کہ ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے. تو ڈیفینیٹلی ہم کیونکہ ہمیں گناہ سے خدا نے جو ہے وہ نجات دی ہے، رہائی دی ہے، تو اس دنیا میں رہتے ہوئے ہماری روحانی پوشاک جو ہے چانسز ہیں کہ وہ آلودہ ہو سکتی ہے. اسی سبب سے جو ہے وہ لکھا گیا ہے کہ تیرا سر چکناہٹ سے بھرا رہے اور تیری پوشاک جو ہے وہ ہمیشہ سفید رہے. تو اس ہمیشہ سفید رہنے کے پیچھے ایک ریزن ہے اور وہ ہے پریئر اینڈ فاسٹنگ. اچھا، فاسٹنگ کو ہم پریئر سے علیحدہ نہیں کر سکتے. بیسیکلی یہ دو سائڈس ہیں جو ایک ہی کوئن کی ہے. تو فاسٹنگ ایکچولی پھر ہم کیوں کریں؟ نجات تو ہمیں مل گئی ہے. واٹ از دا ریزن فار فاسٹنگ دین؟ بیسیکلی روزہ جو ہے وہ ہمیں ڈسکنیکٹ کرتا ہے ارتھلی ریلم سے اور ہم کنیکٹ ہوتے ہیں ہیونلی ریلم کے ساتھ. ہم لیس اویئر ہو جاتے ہیں، ہم لیس کنیکٹڈ ہو جاتے ہیں اور ہم لیس کمیٹڈ ہو جاتے ہیں ان کاموں کے لیے جن کے لیے ہم عرصہ دراز سے اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ باڈی کے لیے ہم جو ہے بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، پھر یہ سوال بنتا ہے کہ نجات تو جو ہے وہ ایمان سے ہے، تو پھر روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو آسان مثال دے کر جو ہے وہ یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ جس چیز کو آپ زیادہ فیڈ کرتے ہیں وہ اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے. اگر آپ باڈی کو فیڈ کریں گے تو باڈی اسٹرانگ ہوگی، آپ اسپرٹ کو فیڈ کریں گے تو اسپرٹ جو ہے وہ اسٹرانگ ہوگی. تو باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے 3 times a day اور ہم اس کو میل سے جو ہے وہ پرورش کرتے ہیں. لیکن اسپرٹ کے لیے جو ہے ضروری ہے کہ ہم جو ہے اسے خدا کے کلام سے، دعا سے، ہم خدا کے کنیکشن میں آ کر، اس کے انٹیمیسی میں آ کر، ڈیپ ریلیشن شپ میں آ کر اس سے بات چیت کریں اور اس کی آواز سنیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے فاسٹنگ کے حوالے سے کہ یہاں پر ہم جو ہے، جو ہماری مصروفیت ہے، جو ہمارے طور طریقے ہیں، جو ہماری بزنسز ہیں یا جو ہماری پریکٹسز ہیں، ان سے ہم علیحدہ ہوتے ہیں اور علیحدہ ہو کر ہم پوشیدگی میں ہمارا آسمانی باپ جو ہمیں دیکھتا ہے، ہم اس کے لیے جو ہے ہم عبادت کرتے ہیں اور ہم اس کو سرو کرتے ہیں. متی کے انجیل کے 6 باب میں لکھا ہے کہ جب تم روزہ رکھو، دیٹ مینس کہ روزہ از ناٹ کمپلژن، اٹس ناٹ اوبلیگیٹری، اٹس ناٹ مینڈیٹری. بٹ جب تم روزہ رکھو اٹ مینس کہ انسان جو ہے اس کے لائف اسپین میں ایسی سچویشنز، ایسے سرکمسٹانسز، ایسی چیزیں آ جاتی ہیں when he feels actually helpless. اور تب اسے چاہیے ہوتا ہے ڈیوائن موٹیویشن، اسے چاہیے ہوتا ہے ڈیوائن فیور، اسے چاہیے ہوتی ہے ڈیوائن انڈرسٹینڈنگ. اور اس کے لیے اٹس ویری نیسسری کہ وہ باقی ساری چیزوں سے کنیکشنز توڑ کر جو ہے وہ خداوند کی قربت میں آئے اور وہاں پر جو ہے خدا سے جو ہے گفتگو کرے. اور وہ جو ہے وہ پاسبل اس اعتبار سے ہو سکتا ہے جب وہ اور چیزوں سے دیکھیں. اگر ہم دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو 24 گھنٹے میں کوئی ہمارا 7-8 گھنٹے تو پکانے کھانے میں ہی لگتے ہیں. شاید کھانے میں 10 منٹ، پکانے میں جو ہے وہ زیادہ ٹائم لگتا ہے. تو اگر بندہ اسی چیز کی اسٹرگل میں رہے گا تو گو کہ وہ پریئر بھی کر رہا ہوگا، گو کہ وہ کر رہا ہوگا، لیکن اس اعتبار سے جو ہے وہ اس کو آپ کہہ لو کہ وہ کوالٹی ٹائم پرووائڈ نہیں کر رہا. تو فاسٹنگ ایک وے ہے جس میں ہم کوالٹی ٹائم اپنا جو ہے وہ اسپینڈ کرتے ہیں اور ہم خاص طور پر میڈیٹیٹ کرتے ہیں خداوند کے کلام پر، ہم دعا میں ٹھہرتے ہیں اور پھر یہ بہت ساری چیزیں جو دنیا کی ہوتی ہیں وہ چھٹ جاتی ہیں اور پھر ہم ایکچولی، اور جو ہم روزہ رکھتے ہیں اس سے خدا کو کوئی جو ہے فرق نہیں پڑتا. وہ اپنی ذات میں کامل ہے، وہ ساری چیز، اس سے ہمیں فرق پڑتا ہے. That's for our betterment. جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو وہ ہمیں جو ہے بیسیکلی سینسٹیو کرتا ہے کہ ہم جو ہے ہولی اسپرٹ کی آواز کو سمجھ سکیں. وہ ہمیں سینسٹیو کرتا ہے تاکہ ہم جو ہے خداوند کے کلام پر گیان و دھیان کر سکیں. ہو سکتا ہے ہم روٹین میں بھی بائبل پڑھتے ہو سکتا ہے ہم روٹین میں بھی دعا کرتے ہوں، لیکن جب ہم خاص طور پر جو ہے علیحدہ ہوتے ہیں، بائبل مقدس میں یوئیل کی کتاب میں لکھا ہے روزہ کے لیے دن مقدس کرو. دیٹ مینس وہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے مقدس کرو.
सेपरेट करो अपने आप को, एक टाइम निकालो जब तुम जो है तुम एक फेलोशिप में हो, जब तुम एक इंटीमेसी में हो, जब तुम एक डीप रिलेशनशिप में हो, जब तुम्हारी लाइफ की स्ट्रगल्स हो, प्रॉब्लम्स हो, क्राइसिस हो, तो उसमें तुम्हारी डिपेंडेंसी को वो शो करे। रोजा इज ह्यूमिलिटी, आपकी हम्बलनेस है, आपकी डिपेंडेंसी को जाहिर करता है कि आप जो है खुदावन पर इन्हिसार करते हैं, आप उस पर डिपेंड करते हैं। फिर रोजा जो है वो दुआ की कुव्वत को बढ़ाता है, और आपकी रूटीन की दुआ एक तरफ, लेकिन जब आप अपने आप को सेपरेट करके फास्टिंग एंड प्रेइंग करते हैं तो आप जो है ज्यादा बेहतर तौर से जो है अपना आप जो है वो डिवोट करते हैं खुदावंद की हजूरी में। उसके बाद जो है हम देखते हैं कि जो चीज हमारी स्पिरिट को स्ट्रेंथन करे वो फास्ट है। स्पिरिट को हमारी स्ट्रेंथन कर रहा है फास्ट, तो दैट मीन्स कि हमारा फ्लैश जो है हमारे फास्ट रखने से वो वीक होता है। किस एतबार से वीक होता है वो ये नहीं है कि आपको चक्कर आने लग जाएंगे, वो हो जाएगा, लेकिन इट टॉक्स अबाउट द डिजायर्स ऑफ द फ्लैश। ठीक है, हो सकता है किसी चीज में आप स्ट्रगल कर रहे हो, माइट बी अ सिन, माइट बी अ बैटल, माइट बी कि कोई चीज आपको वैसे रिवील ना हो रही हो, लेकिन व्हेन यू आर फास्टिंग एंड प्रेइंग एंड व्हेन यू आर सीकिंग गॉड टू इंटरवीन इन योर लाइफ्स, तो फिर आप उस पर बेहतर तरीके से जो है वो खुदा के पर्सपेक्टिव को जान सकते हैं। तो खुदा के पर्सपेक्टिव को जानने के लिए बेहतर तौर से रूहुल कुदस की आवाज सुनने के लिए और ज्यादा सेंसिटिव होने के लिए रोजा इज नेसेसरी। फिर इमाल की किताब के 13वें बाब में अगर हम गौर करें तो 13वें बाब में जो है इस बात का हमें जिक्र मिलता है इसकी दूसरी आयत में कि अंताकिया की कलीसिया में मौलम और नबी वो लोग प्रेयर और फास्टिंग में ठहरे हुए थे। हम देखते हैं कि अंताकिया की कलीसिया में बुजुर्ग हैं, मौलम हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, स्पिरिचुअल लोग हैं, नबी हैं, वो दुआ और रोजे में ठहरे हुए हैं। और जब वो दुआ और रोजे में ठहरे हुए हैं तब रूहुल कुदस ने कहा कि मेरे वास्ते बरनबास और साउल को अलहदा करो, उनको मखसूस करो। तो दैट मीन्स जब आप एक स्पेशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, जब आप खुदावन की हजूरी में होते हैं, जब आप अपना बहुत कुछ अलहदा कर कर जो है डिवोटेडली आप उसकी आवाज सुनने के लिए, आप कलाम फिर आप स्पिरिचुअली स्ट्रेंथन होने के लिए जब खुदावन की फेलोशिप में होते हैं तो खुदा का पाक रूह जो है वो हमें और ज्यादा गहरे में लेके जाता है। फिर अगर हम इमाल की किताब ही के 14वें बाब की 23वीं आयत में देखें तो आपकी मिनिस्ट्री के लिए भी जो है वो पाक रूह जो है वो बताता है कि किन लोगों को तैयार करना है। दैट मीन्स ऑर्डिनेशन। ऑर्डिनेशन के वक्त भी जो है दुआ और रोजे में जो है वो ठहर कर अर्ली चर्च ने जो है वो मखसूस किया है बुजुर्गों को। तो हमें नजर आता है कि अर्ली चर्च में भी ये प्रैक्टिस थी। फिर हमारा रोल मॉडल जीसस क्राइस्ट है, और जीसस क्राइस्ट ने जो है उन्होंने 40 दिन का जो है वो रोजा रखा। अच्छा, इसमें हमें एक ख़ास बात जो पहलू नज़र आता है वो ये नज़र आता है कि वहाँ पर जो है एक मौफ़ूक़ुल फ़ितरत तौर पर जो है ये एक स्टांस था, ये एक फ़ज़ल था जो जीसस क्राइस्ट ने अवेल किया, यीशु मसीह ने अवेल किया। अब व्हेन वी टॉक अबाउट आवर बॉडीज तो हमें खुदावन ने हिकमत भी दी है, दनाई भी दी है, फहम भी दी है, और प्लस खुदा इंसानों को रोया भी देता है। तो खुदा जिस चीज को जाहिर करता है, वाज़े करता है, तो वी नीड टू गो इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, इट्स नॉट नेसेसरी कि जो है हम बोले कि जीसस क्राइस्ट हमारा रोल मॉडल थे तो 40 दिन उन्होंने किया तो हम भी 40 दिन करेंगे, वेदर योर बॉडी इज रेडी टू डू दैट और नॉट। ठीक है, तो क्योंकि सब्जेक्शन जो है आपका स्पिरिट के अंदर है तो आप रूहुल कुदस की आवाज के ताबे होकर ही जो है वो रोजा रखते हैं। सो बाइबल मुकद्दस में हमें दीगर अंबिया भी नजर आते हैं जिनमें हजरत मूसा हैं जिन्होंने 40 दिन का जो है वो रोजा रखा माउंट सिनाई पे। फिर हम देखते हैं कि यशवा का भी वहाँ पर जिक्र है, तो इट मीन्स कि यशवा जो है वो चला नहीं जाता था नीचे, ही वाज आल्सो देयर, और वो भी उन्होंने भी फास्ट किया। फिर एलाइजा जो है उसने जो है 40 दिन का रोजा रखा। तो हमें ये 3 कैरेक्टर्स जो है वो नजर आते हैं बाइबल मुकद्दस में। ऐसी कई
جگہوں پر ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ڈیوائن فیور کے لیے جو ہے ہم آستر کی کتاب اس کا چوتھا باب اور اس کی 16ویں آیت پر غور کریں تو وہاں پر آستر ایک تباہ کن حالت میں ہے، پوری نیشن برباد ہو سکتی ہے، اور مردکی نے کہا کہ تو خاموش رہے گی تو بھی جو ہے نجات یہودیوں کے لیے آنی ہی آنی ہے. تو اس نے اس بات کو سمجھا، اس نے کہا کہ تم لوگ 3 دن کا روزہ جو ہے وہ میرے واسطے رکھو، اور پھر اس نے یہ بھی کہا کہ میں اور میری سہیلیاں بھی رکھیں گے، اور پھر میں مری تو میں مری. مطلب she was so agreed, she was so determined کہ اگر میں جو ہے دعا اور روزے میں جا رہی ہوں تو پھر جو ہے اگر جو ہے میں چلی بھی جاؤں تو اٹس اوکے، I am doing something for my nation. تو جب نیشنلی طور پر ڈیزاسٹرز ہوں، جب نیشن سفر کرنا سٹارٹ کرے، جب ریوائول کی ضرورت ہو، جب بریک تھرو کی ضرورت ہو، تو تب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیوائن فیور کے لیے ہمیں خداوند کے قدموں میں آنے کی اسٹرینتھ بھی مل جاتی ہے کہ بادشاہ کے سامنے، کیونکہ ٹائم نہیں ہوتا اس کے جانے کا. بالکل. اب جاری رکھیں. اور پھر جو ہے جب سنہلا عصا جو ہے ہم دیکھتے ہیں اس نے اٹھا دیا، تو آپ کا پریئر اور فاسٹنگ جو ہے وہ بادشاہوں کے سنہلے عصا اٹھا دیتا ہے. آپ بادشاہوں کو فیس کرنے کے لائق ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ بادشاہوں کے بادشاہ کے آگے جھکے ہوتے ہیں. تو دیٹس ویری نیسیسری کہ آپ کس کے آگے جو ہے وہ سر جھکا رہے ہیں. پھر ہم دیکھیں بائبل مقدس میں ہمیں دانیل کی کا ہمیں ذکر ملتا ہے، جس میں دانیل نے جو ہے وہ پارشل فاسٹنگ ہمیں نظر آتی ہے، کیونکہ بادشاہ نے اگر کہہ دیا ہے کہ آپ مجھے جو ہے ایسے لوگ چاہیے جن کے چہرے پہ بھی رونق ہو، تو یو کین ناٹ ڈینائی، اور آپ اس کے فیصلے کو جو ہے وہ رد نہیں کر سکتے. تو ہمیں نظر آتا ہے کہ دانیل جو ہے اس نے ایک التجا کی، جو اس پر سپروائزر تھا، اس نے کہا کہ مجھے جو ہے نا آپ ساگ پاتی دیجیے گا لیکن مزیدار کھانوں سے اور میں سے جو ہے میں پرہیز کروں گا. تو اس نے بولا بھائی آپ تو مجھے پرابلم میں ڈال دو گے، if you are going to do that تو ڈیفینیٹلی بادشاہ جو ہے وہ تو میری گردن پکڑے گا. بٹ دانیل نے کہا کہ 10 دن کی آپ ٹیسٹنگ کریں اور پھر ہمارے چہروں کی رونق اور ان کی جن کو آپ لذیذ کھانے جو ہے پرووائڈ کریں ان کی رونق دیکھے گا. اور 10 دن کے بعد جو ہے یہ فائنڈ آؤٹ ہوا، یہ فگر آؤٹ ہوا کہ دانیل کے چہرے کی بشاشت جو ہے وہ ان لوگوں سے کئی زیادہ تھی. تو دیٹ از پارشل فاسٹنگ. تو جہاں پر ہم یہ سوال کر رہے ہیں کہ ہمیں روزہ کب اور کتنے بجے سے کب تک رکھنا چاہیے، تو بیسیکلی بائبل میں فاسٹنگ کی کوئی پرسکرپشن نہیں دی گئی ہے کہ آپ نے یہاں سے یہاں تک رکھا ہے. ادھر لکھا ہے جب تم روزہ رکھو. تو جب کا مطلب یہ ہے کہ وین ایور یو فیل لائک. اب ہر انسان کی اسٹرگل، ہر انسان کے ایفرٹس، ہر انسان کی ریکوائرمنٹ، ہر انسان کی اپرچونٹیز، چیلنجز سب کچھ ڈفرینٹ ہے. تو اس کے لحاظ سے انسان نے فگر آؤٹ کرنا ہے کہ اب جو ہے جب میری بس ہو گئی ہے اور میں جو ہے آئی ایم فیلنگ شارٹ آف انرجی، آئی فیل کہ جو ہے میں جو ہے مجھے ایک ڈیوائن فیور چاہیے، دو آئی ایم ود ہولی اسپرٹ، دو روح القدس میرے اندر بستا ہے، تو بھی مجھے جو ہے سب چیزوں کو چھوڑ کر جو ہے علیحدگی اختیار کرنے کی ضرورت ہے. جیسے یسوع مسیح سارا دن جو ہے وہ رفاقت رکھتا تھا لوگوں کے ساتھ، بھیڑ اس پر گری جاتی تھی، بٹ ہی نیو اٹ کہ ہی نیڈس اے پاور، ہی نیڈس انرجی، اور وہ انرجی کے لیے، وہ اکوپ ہونے کے لیے وہ پہاڑ پر چلا جاتا تھا اور وہ وہاں پر دعا میں ٹائم سپینڈ کرتا تھا. تو جب ہم فاسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم دعا میں جو ہے ہم انٹرسیڈ کر رہے ہوتے ہیں، ہم بہت ساری چیزوں کو غور سے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جو ہم اپنی نیکڈ آئی سے نہیں دیکھ پاتے. تو وہ خداوند جو ہے ان چیزوں کو ہمارے لیے ریویل کرتا ہے. سو وقت کا تعین کرنا جو ہے وہ بیسیکلی انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے، اور خدا اس کو وہاں پر پابند نہیں کرتا، کیونکہ خدا بھی جانتا ہے کہ انسان کو اس کی ضرورت ہے، اور خدا جو ہے کان سے پکڑ کر جو ہے آپ کو روزے نہیں رکھ پاتا، اور خدا جو ہے وہ آپ کو ایسے باؤنڈ نہیں کرتا، کیونکہ لیگلزم نہیں ہے نا، نجات میں لیگلزم نہیں ہے.
لیگلزم سے خدا نے آپ کو رہائی دے دی ہے اور شریعت سے اس نے آپ کو رہائی دی ہے, مسیح یسوع میں شریعت کی تکمیل ہو گئی ہے, تو ہمیں جو ہے بیٹر اپرچونٹیز ملتی ہیں. ہاں لیکن خداون کی یہ خواہش ضرور ہے کہ ہماری لائف میں فاسٹنگ ہو. خداون کی یہ خواہش ضرور ہے کہ ہم ایک دن مقدس کریں. خداون کی یہ خواہش ضرور ہے کہ ہم ٹارگیٹڈ طور پر ان گولز کو جان سکیں جو اس نے ہمارے لیے بنائے, عالم سے پیشتر سے تیار کیے ہیں. اس تمام گفتگو میں ہم یہ اخذ کرتے ہیں کہ خدا انسان سے محبت کرتا ہے اور انسان بھی خدا سے محبت کرنا چاہتا ہے, اور انسان جو ہے وہ قانون پر, وہ مختلف شکنوں پر, مختلف سیٹنگز پر آ کر جو ہے وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتا. وہ بھلے قربانیاں ہوں, وہ بھلے ریاضتیں ہوں, وہ بھلے روزے ہوں, وہ خدا ان چیزوں سے خوش نہیں ہوتا کیونکہ اس کی ذات پر کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ہاں انسان کی اپنی پیوریفیکیشن ہوتی ہے اور انسان خود جو ہے وہ سینسٹیو ہو جاتا ہے کہ وہ روح القدس کی آواز سنے. اور ارلی چرچ میں ہمیں جو ہے اس کا آغاز ملتا ہے. ہمیں گو عہد عتیق میں بھی ہمیں بہت سارے ایسے حوالہ جات ملتے ہیں. زبور 35 میں بھی ہم غور کرتے ہیں کہ زبور نویس جو ہے وہ کہہ رہا ہے میں نے اپنے دشمنوں کے لیے دعائیں کی, آنسو بہائے, روزے رکھے, اور آگے وہ اس چیز کو مینشن کر رہا ہے کہ دشمنوں کے لیے بھی وہ آنسو بہا رہا ہے, دشمنوں کے لیے بھی وہ روزے رکھ رہا ہے. تو اس طرح کے ایریاز میں بھی ہم جو ہے وہ دعا کر سکتے ہیں. اس طرح کے ایریاز میں بھی ہم جو ہے وہ فاسٹ رکھ سکتے ہیں تاکہ ہمیں جو ہے خاطر خواہ کامیابی ملے. تو لائف میں فاسٹنگ از ویری امپورٹنٹ, اٹ گوز ود پریئر. تو جب بھی ہم پریئر اینڈ فاسٹنگ کرتے ہیں تو اس کے نتائج بہت اچھے ہیں. یسوع مسیح نے کہا کہ یہ قسم دعا اور روزے کے بغیر نہیں نکلے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم, کیونکہ اسپرچل وارفیئر میں بھی ہم شریک ہیں, تو گو کہ شیطان جو ہے وہ کچلا گیا ہے, وہ روندا گیا ہے, لیکن تو بھی اس کے ساتھ ہم جب فائٹ پہ آتے ہیں تو ہمیں اسپرچولی اکوپ ہو کر آنے کی ضرورت ہے. ہم یہ نہ کہیں کہ ہم نے نجات پا لی ہے تو اس کے بعد ہم جو ہے آپ اس پہ, آپ کو پتہ نہ ہو کہ آپ کا نجات کا خود کہاں ہے, آپ کو پتہ نہ ہو کہ آپ کی بریسٹ پلیٹ کہاں ہے, آپ کو پتہ نہ ہو آپ کا ہیلمٹ کہاں ہے, آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ نے صلح کی خوشخبری کے جوتے پہنے یا نہیں پہنے, آپ کے ہاتھ میں تلوار ہو نہ ہو, تو یہ اس طرح کا جو ہے وہ نہیں ہے. آپ کو اسپرچولی اکوپ بھی ہونے کی ضرورت ہے, ان ہتھیاروں سے نہ صرف لیس ہونے کی بلکہ ان تربیت یافتہ ہونے کی. تو فاسٹنگ آپ کو تربیت یافتہ بھی بناتی ہے تاکہ آپ جو ہے روحانی معاملات کو روحانی اینگل سے ڈیل کر سکیں. ٹھیک ہے. اور آپ کی ساری گفتگو سے جو ہم نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ روزے کا تعلق نجات سے نہیں ہے مسیح تعلیم کے مطابق, جو کہ عہد نامہ قدیم یا انبیاء, صحائف انبیاء, توراۃ, صحائف انبیاء, زبور, اور اس کے بعد پھر انجیل شریف, اور پھر ہم مکاشف تک کی بات کرتے ہیں کہ نجات صرف ایمان سے ہے. لیکن سسٹر جی نے یہ بھی بتایا ہمیں, اس میں اس کے ساتھ سسٹر جی نے یہ بھی کوٹ کیا کہ ایمان جو ہے اعمال کے بغیر مردہ ہے, جو یعقوب کے خط میں درج ہے, انجیل مقدس کا حصہ وہ. تو یہ براہ راست نجات کا سبب نہیں ہے, لیکن یہ تزکیہ نفس ہے آپ کو, جو اپنے بارے میں کہ آپ صرف جسم نہیں ہیں اس کے لیے مدد کرتا ہے. آپ اندر جھانکتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ صرف گوشت کا لوتھڑا نہیں ہے, آپ کے اندر روح بھی ہے. یہ آپ کو موقع دیتا ہے روزہ عبادت اور خدا کے اور قریب جانے کا نظریہ. اور سسٹر جی آپ نے ایک بات کی تھی کہ روزے کے ٹائمنگ کے حوالے سے صرف ایک حوالہ ہمیں کلیئرلی ملتا ہے, لیکن وہ بھی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہے, لیویٹکس کا ہے, احبار کی کتاب 16 باب ہے, اس کا 29 سے 31 آئے. اور پھر آپ نے ایک اور ذکر کیا تھا, اسرائیلی قوم کا ریفرنس دیا تھا, اور ان کی زندگی میں جو نجات مصر سے ملی, تو وہاں پر میں دیکھ رہا تھا روزہ نہیں بلکہ خدا نے ان کو کھانا کھلایا, انہیں کھانا کھا کے نکلنا, مطلب خدا زیادہ فکر کرتا ہے. لیکن جب وہ بیابان میں آئے ہیں تو پھر ان کے گناہوں کی وجہ سے, ان حرکتوں کی وجہ سے ان کو بھوک کا سامنا کرنا پڑا, اور خدا نے مہیا کیا. اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی تربیت جب شروع ہوئی تو پھر روزہ ان کا لازمی حصہ بنتا گیا. جیسے شریعت جب مل رہی تھی حضرت موسیٰ کو, خدا کا کلام 10 احکام, یہاں مکمل شریعت جس طرح بھی ہم سمجھیں جو یہودی کہتے ہیں, تو وہاں شریعت کے جب خدا ان کو دے رہا تھا حضرت موسیٰ کو, تو وہ بھی روزے کی حالت میں جب خدا کا کلام زندگی گزارنے کے لیے مل رہا. پھر ہمیں انبیاء, صحائف انبیاء اور اس طرح سارا ملتا جاتا ہے. اور پھر ہمیں یسایہ 58 باب غالباً جو گاسپل ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کر رہے تھے.
हमारे जो कैथलिक्स या ऑर्थोडॉक्स कलीसिया या पेंटिकॉस्टल्स जो हैं वो वेडनेसडे और फ्राइडे का हमारे दरमियान ये एक प्रैक्टिस है, और डोमिशन फास्ट है, बीबी मरियम के इंतकाल के वक्त हम ये करते हैं, और कुछ कलीसिया में क्रिसमस से पहले भी रोज़े रखे जाते हैं। तो ये हम साथ में आप लोगों को दिखाते जाएंगे, और फास्टिंग के अलावा लेंट हम यूज़ करते हैं इसके लिए, और फिर उसके अलावा ऐश वेडनेसडे और गुड फ्राइडे में अगर हम देखा जाए तो और भी दीगर ईमानदार लोग जो हैं जुम्मे के रोज़ उनकी ज़िंदगी में या उनकी जो इबादती रसूमात हैं वहाँ पर जो रोज़े का तस्वुर है वो साहिफ़ अंबिया तौरात शरीफ से और अंजील शरीफ से कलीसियाई जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं उन तक पहुँचता है। और अब ये सवाल हमारे बाकी हैं, और नतीजा देकर फिर अगले सवाल की तरफ चलेंगे कि रोज़ा बाइबली तालीम और कलीसियाई रवायत का हिस्सा है, क्योंकि कुछ लोग आजकल ये भी कह रहे हैं कि हमें ये रोज़े रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अंजील का मतलब खुशी है और हर तरह की खुशी। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इस तरह के भी हमारे दरमियान में लोग मौजूद हैं, और ये लोगों को सिखाया जा रहा है कि रोज़ा रखना और दुखों में से गुजरना, इन चीज़ों से कोई क्रिश्चियंस का लेना देना नहीं। यानी रूहानी तालीम, रूह को मजबूत करने की जो बातें होती हैं उनकी हमें ज़रूरत नहीं है, और वो उसकी गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं, और शायद उनके पास कोई बिब्लिकल बेसिस नहीं है इन बातों के लिए। कि और हमारा ये फ़र्ज़ बनता है जब हम यहाँ पर बैठे हों आपको बताते जाएं कि हमारे खुदावंद ने आपके और मेरे खुदावंद में भी रोज़े रखें। गो उनको निजात की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बाप की मर्ज़ी को पूरा करना बड़ा ज़रूरी है। और हमारी ज़िंदगी में जब खुदा की मर्ज़ी आती है तो ये रोज़े की हालत होती है जिसमें हम ये कह लेते हैं कि मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्ज़ी पूरी हो। इस छोटी सी बात के साथ कि मेरी नहीं बल्कि खुदा की मर्ज़ी पूरी हो, रोज़े का होना हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।